حیدرآباد کی بات کریں، آصف علی لون کی رپورٹ کے مطابق یو سی 43 الیکشن آزاد امیدوار برائے چیئرمین محمد حارث نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ علاقے کے بنیادی مسائل کو حل کریں گے اور نوجوانوں کے لیے آئی ٹی کلاسز کا آغاز کریں گے۔ اس موقع پر کمہار پاڑے کے رہائشی عدنان صدیقی نے کہا کہ اہل محلہ حارث بھائی کے ساتھ ہیں۔ انیس بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ 17 مئی ٹرانسفارمر کی فتح کا دن ہے۔ آزاد بھائی، علی بھائی، غفار بھائی اس موقع پر موجود تھے۔ السلام علیکم بھائی۔ بھائی پہلے اپنا آپ تعریف کراؤ اور پھر بتاؤ یہ الیکشن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو، کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ میرا نام محمد حارث ہے اور میں آزاد امیدوار برائے چیئرمین ہوں یو سی 43۔ اچھا، جو میرا یعنی کرنے کے لیے کام ہے، اگر اللہ پاک نے مجھے عزت دی اور میں جیت جاتا ہوں تو سب سے پہلا جو میرا کام ہوگا وہ لوگوں کے بنیادی مسائل کا حل ہے، جیسے پانی کا مسئلہ ہے، یا اگر کہیں گلی کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو اس کو بنانا ہے، یا اگر کہیں نالی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو وہ مجھے بنانی ہے۔ اور جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے پانی کا ایشو ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے بھی کام کریں گے ہماری یو سی میں، جو مجھ سے پہلے کسی چیئرمین نے میں سمجھتا ہوں کہ سوچا بھی نہیں ہوگا نوجوانوں کے لیے، جیسے کہ آئی ٹی کلاسز کا آغاز ہم کریں گے انشاءاللہ، تاکہ نوجوانوں کو روزگار کے وسائل پیدا ہوں اس کے ذریعے سے۔ اچھا، ابھی چاہنے والے سے کتنے بندے آپ کے ساتھ ہیں، کیسے مطمئن کرو گے آپ ان کو؟ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے یہ وارڈ 1 ہم یہاں موجود ہیں یو سی 43 کے، یہ کمہار پاڑے کا علاقہ کہلاتا ہے، اور مجھے یہاں پہ ایک بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے، لوگوں کی نا حمایت حاصل ہے یہاں۔ یہ تقریباً کمہار پاڑے کے لوگ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جو میری سپورٹ کر رہے ہیں اور میرے لیے ورک بھی کر رہے ہیں علاقے میں۔ اچھا، یہ پہلی بار آپ کھڑے ہو اس الیکشن میں؟ نہیں، لاسٹ ٹائم بھی میں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا تو الحمدللہ میں رنر اپ رہا تھا۔ غیر ہے، مجھ سے ایک سینئر سیاستدان موجود تھے میدان میں جن کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ اب مجھے کبھی امید ہے کہ لوگ میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں اور میں جس طرح سے وزٹ کر رہا ہوں اور مجھے یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں اور ایک خوش آمدید کہا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے مجھے، تو مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ جیسے یہ موجودہ دوستوں نے آپ سے پہلے جو دوست کام کر رہے ہیں، جن کو عوام نے جتوایا ہے، ان کی طرح آپ بھی دعوے کرتے رہو گے یا کچھ عوام کے لیے بھی سوچا ہے، کچھ عوام کے لیے کچھ کرو گے؟ دیکھیں، مجھ سے پہلے لوگ کیا دعوے کرتے رہے اور کیا نہیں کرتے رہے وہ اللہ کو جواب دیں، لیکن میں کوئی ایسا جھوٹا وعدہ اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ دیکھیں ٹائم پیریڈ کم ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ میں وہی کمٹمنٹ کروں لوگوں کے ساتھ جو میں پوری کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ بھائی الیکشن میں کھڑا ہے، کتنے مطمئن ہو آپ اس سے؟ انشاءاللہ پورا یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ حارث بھائی اس دفعہ جیتے گا۔ پچھلی دفعہ بھی بھرپور ووٹوں سے یہ انہوں نے لیڈ سے ہارے تھے اور آنے والے ٹائم پہ انشاءاللہ یہی جیتیں گے اور یہی جیتیں گے، ٹرانسفارمر لائے گا اور جیتے گا انشاءاللہ۔ ابھی جو موجودہ دوست کام کر رہے تھے، آپ ان سے کتنا مطمئن تھے؟ ابھی آپ بھائی سے کیا امید رکھتے ہیں؟ پچھلی دفعہ میرے بزرگ تھے، بڑے تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے، ان سے ہم کوئی بات اجت نہیں کر سکتے تھے، یہ ہمارے ہم عمر ہے، ہم دوست تھے، ہم نیوالا ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ پورا بھرپور طریقے سے علاقے میں کام کروائیں گے اور اپنے جو ٹائم پیریڈ کے ساتھ اپنے حساب کے ساتھ پورا کسی وارڈ 1 کو کبھی دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ پورے وارڈ 1 کا کام کہ جو پچھلے لوگوں نے نہیں کروایا وہ یہ کروا کے دے انشاءاللہ۔ خوشاب کی بات کریں، اسلم خان منچ کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی ضلع خوشاب کا ضلع خوشاب کے مسائل کے حل کے لیے حق دو خوشاب کو سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع خوشاب کے مسائل کے حل کے لیے حق دو خوشاب کو تحریک کا آغاز کر چکے ہیں۔ حافظ فداء الرحمان امیر جماعت اسلامی ضلع خوشاب کا سیمینار سے خطاب۔ گرین بس سروس سے ضلع
کیوں محروم ہے؟ سہولت بازار سڑک پروگرام سے بھی ضلع خوشابس کو محروم کر دیا گیا۔ ہسپتالوں کی حالت قابل توجہ ہے، یونیورسٹی کا نہ ہونا المیہ ہے۔ سیمینار سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حاجی زلل حسینی، امن کمیٹی کے اعجاز شاکری، پریس کلب کے صدر شفقت بلوچ، سماجی رہنما چودھری اسلم، ڈاکٹر ضیاء اللہ ملک، ملک محمد وارث، جسٹرا ایڈوکیٹ حافظ تنویر حسین بھی خطاب کیا۔ نورپور تھل کی بات کریں، سبحان چودھری کی رپورٹ کے مطابق خوشاب کی تحصیل نورپور تھل کے ٹی ایچ کیو اسپتال نورپور تھل میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے تحت صحت مند پنجابین کے تحت 15، 14 اور 16 مئی 2026 کو خصوصی چیف منسٹر اسپیشل اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس خصوصی مہم کا مقصد شہریوں کو ان کی دہلیز پر معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا اور مختلف بیماریوں کی بروقت تشخیص کی یقینی بنانا۔ اس حوالے سے ٹی ایچ کیو اسپتال نورپور تھل انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اسکریننگ کیمپ میں آنے والے مریضوں کے مختلف طبی ٹیسٹ، بنیادی معائنہ، صحت سے متعلق رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور دیگر طبی عملہ اپنی خدمات انجام دے گا تاکہ شہریوں کو بہتر اور فوری طبی سہولیات میسر آ سکے۔ انتظامیہ کے مطابق اس خصوصی اسکریننگ مہم کے دوران شوگر، بلڈ پریشر، ہائپرٹائٹس، دل کے امراض اور دیگر بیماریوں کی جانچ کے ساتھ ساتھ مریضوں کے احتیاطی تدابیر اور علاج سے متعلق آگاہی بھی دی جائے گی۔ خواتین، بزرگ، شہریوں اور بچوں کے لیے بھی خصوصی سہولیات فراہم کی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس مہم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سیالکوٹ کی بات کریں، محمد اشفاق کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ کی مویشی منڈی میں جہاں پر پاکستان کے مختلف شہروں سے قربانی کے نایاب جانور سیالکوٹ مویشی منڈی کی زینت بنے ہوئے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی بیپاریوں سے ہماری بات بھی ہوئی جو فی الحال مایوسی کا شکار ہے۔ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ فی الحال منڈی کی طرف گاہکوں کا جانا رجحان دیکھنے میں نہیں آ رہا، جس کی مین وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جانور مہنگا ہونے کی وجہ سے فی الحال لوگ منڈی کا رخ نہیں کر رہے۔ ہر سال ہم نے دیکھا کہ چاند رات کو منڈی میں رش دیکھا جاتا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جانوروں کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے۔ بونگ شریف سے، جہاں پر بونگ شریف ایم پی سردار رئیس نبیل احمد نے سیاسی سماجی شخصیت فضل خان پٹھان کی ملاقات، حلقہ پی پی 267 میں ترقیاتی کاموں پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ میاں محمد ارشاد کی رپورٹ کے مطابق صدقہ بونگ شریف سے قصر غازی بونگ شریف میں ایم پی سردار رئیس نبیل احمد سے سیاسی سماجی شخصیات فضل خان پٹھان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فضل خان پٹھان نے حلقہ پی پی 267 میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر ایم پی سردار رئیس نبیل احمد کو مبارکباد دی۔ انہوں نے ریسکیو 1122 اسٹیشن، سپورٹس کمپلیکس، کارپیٹ روڈ، سولنگ سیوریج سسٹم اور کچے کے علاقے کے لیے منظور ہونے والے تاریخی ترقیاتی پیکج کو عوامی فلاح کا ایک اہم قدم قرار دیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کنکوٹ کی بات کریں، سید رشید احمد شاہ کی رپورٹ کے مطابق سیپکو کا ہنگامی آپریشن، گرے ہوئے بجلی کی پول بحال کرنے کی کوششیں جاری۔ کنکوٹ میں وابڈا ڈویژن سیپکو کے انجینئر عبد الفہیم بلوچ اپنے ایس ڈی او، لائن سپرنٹینڈنٹ اور لائن مین عملے کے ہمراہ مختلف علاقوں میں رات گئے تک فیلڈ میں موجود رہے اور صورتحال کا جائزہ لیتے رہے۔ ذرائع کے مطابق مختلف مقامات پر بجلی کے پول گرنے سے بجلی کی فراہمی شدید متاثر ہوئی۔ سیپکو عملہ رات کے وقت بھی ہنگامی بنیادوں پر کام میں مصروف ہے تاکہ جلد سے جلد خرابیوں کو دور کر کے شہریوں کو بجلی بحال کی جا سکے۔ انجینئر عبد الفہیم بلوچ کا کہنا ہے کہ عملہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کل تک بجلی کی فراہمی بحال کر دی جائے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط کریں اور بجلی کے پولز اور تاروں سے دور رہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ طارق جاوید کی رپورٹ کے مطابق چکوال کی بات کریں، فائرنگ کا واقعہ، ایک نوجوان جاں بحال۔ تفصیلات کے مطابق ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم چکوال کو اطلاع موصول ہوئی کہ چوہا سعیدن شاہ کے قریب ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری کے نزدیک ایک شخص کو گولی مار دی گئی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ایمبولینس کو فوری طور پر قریبی کے پوائنٹس کلر کہار سے جائوکوا کی جانب روانہ کیا گیا۔ ریسکیو ٹیم کے موقع پر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ زمین کے تنازع پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں کھیت میں ٹریکٹر چلانے والا ایک نوجوان شدید زخمی ہو کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122 عملے نے پولیس کی موجودگی میں جاں بحق ہونے والے نوجوان کی میت کو ضروری کارروائی کے بعد ٹی ایچ کیو ہسپتال چوہا سعیدن شاہ منتقل کیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت سید داؤد شاہ ولد اعجاز حسین شاہ عمر 22 سال سکنہ ڈوگ سیدہ دلیل پور کے نام سے ہوئی، جسے سر میں گولی لگی تھی۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔
रहीम यार खान की बात करें जहां पर पुलिस मुकाबला हुआ, डाकू हलाक हो गया। थाना सदर खानपुर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, एक डाकू हलाक। पुलिस पार्टी ने मौके जामपुर रोड पर नाकाबंदी पर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की तो मुसल्लह डाकू ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में दौरान एक नामालूम अलासम डाकू हलाक के कब्जे से दिकेती शुदा मोटरसाइकिल, नाजायज असला भी बरामद हुआ। हलाक डाकू और इसके साथियों ने आज शहरी से असले के जोर पर मोटरसाइकिल छीनी थी। 3 फरार साथियों की गिरफ्तारी के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। डीपी और फाइनली समूह की पुलिस टीम को शाबाश। कल मुतहद्दे महाज असातिज़ा जड़ावाला की तरफ से मरकजी काफिला 8:30 बजे सुबह सेमिनार चौक जड़ावाला से रवाना होगा और ये काफिला महकमा इनहार 10 बजे डिवीजनल रैली में शामिल होकर प्रेस क्लब चौक फैसलाबाद पहुंचेगा। गाड़ियों का बंदोबस्त कर लिया गया है। जड़ावाला के तमाम मुलाजमीन को शिरकत की दरख्वास्त की जाती है। मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर से बताया जहां पर SHO राजा अली अकबर की सरबराही में पुलिस थाना राजा जंग की कार्रवाई। राव खानवाल से भारी मिकदार में केमिकल, डोर और पतंगे बनाने वाले सामान बरामद हुआ। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। करोड़ पक्का की बात करें, मलिक मुस्तफा शहाब की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ पक्का DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने जिला पुलिस की माह अप्रैल की कारकर्दी रिपोर्ट जारी कर दी। अप्रैल में भी गिरफ्तार मुलजिमान से 1,03,72,000 रुपए से जायद माल मसरूका बरामद किया गया। 14 गैंग ट्रेस करके तकरीबन 97,94,000 रुपए से जायद का माल मसरूका भी बरामद किया और 36 गैंग मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया गया। 2026 में 855 मुकदमात का इंदराज करके 705 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। माह अप्रैल 2026 में मफरान और इश्तहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए मुलजिमान इश्तहारी 141 अदालती मफरूर 28 और टारगेट ऑफेंडर्स 36 को गिरफ्तार किया। असले के 53 मुकदमा दर्ज करके 27 पिस्टल, 3 बंदूकें, 2 राइफल्स, 3 कार्बन और 91 गोलियां बरामद की गयी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से। उमैर खान न्यासी की रिपोर्ट के मुताबिक मियां चन्नू के इलाके सरवर कॉलोनी में 2 बरादरियों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। राय के मुताबिक मिशानी बरादरी के अफराद ने इंसारी बरादरी पर हमला किया, जिस दौरान डंडों, तेज धार हथियारों और फायरिंग का इस्तेमाल भी किया गया। वाकये के बाइस इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि जख्मी को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकये में मुलविस मुलजिमान की तलाश जारी है, जबकि इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बुरेवाला की बात करें, मोहम्मद उस्मान अली हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की बेहसी। शहरी रुल गए, बुजुर्ग मर्दों खवातीन धक्के खाने पर मजबूर, कोई पुरसाने हाल नहीं। हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की बेहसी के सबब शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमत पंजाब की जानिब से शदीद मशीनरी मुहैया किए जाने वाले इलाज मुआवजे के लिए बेहतरीन इकदाम के बावजूद डॉक्टर्स और अमला मरीजों को दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहरियों को इलाज की बजाय एक कमरे से दूसरे कमरे में धक्के दिए जाते हैं और अदवायात और मेडिकल टेस्ट के लिए निजी लैब्स पर रेफर कर दिया जाता है। बुजुर्ग खवातीन अपनी तकलीफ बताते हुए रो पड़ी और कहा कि कोई भी सरकारी अमला उनकी बात नहीं सुनता। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से अस्पताल में काबिज डॉक्टर्स और अमला अस्पताल को जाती जागीर समझकर शहरियों को उनके अपने अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर करते हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अजहर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हब कैप्टन जुमैदाद मंदुखेल की सरबराही में गुडानी में खुली कचहरी अवामी मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी। जिला हब के इंतजामिया की जानिब से अवामी मसाइल के हल के लिए बराह रास्त शिकायत के इंदराज के लिए म्यूनसिपल कमेटी गुडानी में एक पुरवकार खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी की सदारत डिप्टी कमिश्नर हब कैप्टन जुमैदाद मंदुखेल ने की, जबकि इस मौके पर पुलिस FC मुख्तलिफ जिला महकमों के सरबराहान, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी गुडानी और वडेरो जानशीरो बलोच और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। खुली कचहरी में गुडानी और दीगर गिरदोनवाह से तारुकने वाले अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल और शिकायत बराह रास्त जिला इंतजामिया के सामने पेश किए। शहरियों ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, बिजली की फ्राहमी में तातील, पीने के साफ पानी की किल्लत, गैर कानूनी ट्रॉलिंग के बायस माही गिरों को दरपेश मुश्किलात, DG सीमेंट कंपनी में मुकामी नौजवानों को रोजगार की फ्राहमी और शब ब्रेकिंग यार्ड में मुकामी अफराद को मुलाजमत में तरजीह देने जैसे अहम मसाइल उजागर किए। अवाम की जानिब से गुडानी क्रॉस पर कायम शराब की दुकान के खिलाफ भी शिकायत पेश की गई और मुतालबा किया गया कि इलाके में अमन अमान और नौजवान नस्ल के तहफ्फुज के लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
احمد پور شرکیہ میں کارڈر سرگرم کارڈر کے ہاتھوں تاجر لٹ گئے، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مکی حیدر جلوانہ سے۔ جی بتائیے گا مکی حیدر جلوانہ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج اس وقت ہم تھانہ سٹی احمد پور شرکیہ کی حدود میں موجود ہیں۔ مقامی تاجر کارڈر کے ہاتھوں لٹ گیا، متاثرہ سراپا احتجاج ہے۔ ہمارے ساتھ متاثرہ موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ کیا نام ہے اس کا؟ محمد ذیشان رفیق۔ کیا معاملہ تھے؟ مسئلہ یہ ہے، عارف آتا تھا میری دکان پہ، آتا جاتا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب کی نا عمرہ ٹکٹ وغیرہ میں کروا دوں گا آپ کو ڈسکاؤنٹ سے، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اس کو پیمنٹ بھی دے دی ہے، سعودی عرب بندے چلے بھی گئے ہیں، واپسی پہ ٹکٹیں نہیں کھلی، انہوں نے میرے سے فراڈ کر لی ہے، مجھے 6 مہینے سے لاڑے دے رہا، آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں پیمنٹ، اب مجھے دھمکی دیتا ہے کوئی پیسے نہیں، بھاگ جا، یہ ہے وہ ہے۔ کتنے لوگ سعودی عرب گئے تھے؟ 7۔ کتنی رقم دی آپ نے؟ 5 لاکھ روپے کس کو دیا ہے؟ عارف کو، انہوں نے اکاؤنٹ نمبر بھیجا تھا ارسلان اقبال کا، الحبیب کا، بینک آف الحبیب کا، اس اکاؤنٹ میں میں نے پیمنٹ ڈالی ہوئی ہے۔ سارے کچھ میرے پاس موجود ہے، جتنی بھی ہیں ویڈیو ثبوت، ٹوٹل سارا کچھ پروف ان کو میں نے دیا۔ یہ دیکھو ایئرپورٹ پہ گئے ہیں بندے، واپسی کی ٹکٹیں نہیں کھلی آپ کی، سارا کچھ پروف دیا، میرے پاس موجود بھی ہے سارا کچھ موبائل میں، سارا کچھ۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے، کس سے مطالبہ کریں گے آپ؟ مریم نواز سے، حکومت سے، فیض سے، یہ کہیں گے کہ مجھے انصاف چاہیے۔ دیکھیں، جیسا کہ تاجر کی بات آپ نے سنی، عارف نامی شخص نے ان سے 5 لاکھ روپیہ وصول کیے، انہیں ٹکٹ کرا دی۔ اب ہم ان سے یہ جانیں گے کہ عارف کے بارے میں آپ کو جو معلومات ملی ہے اور اس کا لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ کارڈر ہے، وہ کارڈنگ کرتا ہے اور چوری کے کارڈ اٹھاتا ہے، کارڈ اٹھا کے چوری کر کے کام کرتا ہے، پھر جا کے یہ فراڈ والا کام کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، تاجر کی بات آپ نے سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ عارف کارڈر ہے اور مختلف اکاؤنٹوں سے لاکھوں روپے اٹھا کر وہ بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر ٹکٹ کراتا ہے۔ انہوں نے ان کو 5 لاکھ روپے دیے۔ افسوس کا عالم کہ واپسی وہ اپنی مدد آپ پاکستان پہنچے، اب وہ اسے سنگین قتل جیسی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ خدا را محترمہ وزیر پنجاب مریم نواز صاحبہ اور FIA کے اعلیٰ افسران مجھے اس سے جو لٹی ہوئی رقم ہے واپس دلائی جائے، اور جو مجھے سنگین قتل جیسی دھمکیاں دے رہا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے مجھے انصاف دیا جائے۔ جی بھاولپور کی بات کریں، دیر احمد کی رپورٹ کے مطابق فوٹاباز کے ڈگی محلہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں مبینہ طور پر گھریلو پریشانی نوکری ختم ہونے سے دل برداشتہ ہو کر ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ فوٹاباز کے ڈگی محلہ کے علی نمبر 4 میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے نے علاقے میں سوگ کی فضا قائم کر دی۔ ریسکیو 1122 حکام کے مطابق صبح اطلاع ملی کہ ایک نوجوان اپنے گھر میں رسی سے لٹکا ہوا ہے۔ اہل خانہ نے فوری طور پر اسے نیچے اتار لیا، تاہم ریسکیو ٹیم کے پہنچنے سے قبل ہی وہ دم توڑ چکا تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق نوجوان گھریلو پریشانی اور ملازمت ختم ہونے کے باعث ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ ریسکیو اہلکاروں نے ضروری کارروائی کے بعد لاش پولیس کے حوالے کر دی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ علاقہ وکیلوں کے مطابق واقعے کے بعد پورے محلے میں غم و افسوس کی فضا پائی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہے۔